بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجر. حجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی آبادی کا نام ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. تو المرسلین میں المرسلین سے مراد حضرت سمود، حضرت صالح ہے. اور سارے نبیوں کی تکذیب نہیں بلکہ ایک نبی کی تکذیب کی، لیکن ایک نبی کی تکذیب سارے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کو مستلزم ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کذب وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اور کبھی جمع بول کر واحد بھی مراد ہوتا ہے، اور اطلاق جمع تعظیماً ہوتا ہے. جیسے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یا ایھا الرسل، رسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، مراد رسول معظم ہے، اور تعظیم کی وجہ سے صیغہ جمع کا اطلاق ہے. اب یہ غزوہ تبوک جاتے وقت ہوا. نبی کریم علیہ السلام جب تبوک تشریف لے گئے تو راستے میں اصحاب سمود کی آبادی پڑی ہے نا، اور قوم سمود پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چنگھاڑ سے پوری آبادی ہلاک ہو گئی تھی. تو یہ ان کی آبادی عذاب کے نزول کی جگہ ہے، اور عذاب کے نزول کی جگہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس جگہ سے گزرو مت. اگر گزرنا پڑے تو تیزی کے ساتھ سر ڈھانک کر، سر جھکا کے نکل جاؤ. جیسے کہ وادی محصر میں، وادی محصر نہیں محصر، یہ مزدلفہ میں ہے کہ جہاں پر اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا. تو مزدلفہ میں وقوف ہوتا ہے 10ویں شب میں، حاجی وہیں پر قیام کرتے ہیں، لیکن حکم ہے کہ وادی محصر کے علاوہ دوسری جگہ پر قیام کرے. اور جب وادی محصر آئے تو تیزی کے ساتھ میں گزر جائے. سمجھے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم سمود کی جب آبادی سے گزرے تو آپ نے فرمایا اپنے اصحاب سے، یہ وادی سمود ہے، یہاں پر تیزی کے ساتھ گزرو، اور یہ دل میں خیال رکھو اس خوف کے ساتھ کہ کہیں تم پر وہ عذاب نازل نہ ہو جو کہ ان پر نازل ہوا تھا. تو یہ نہیں کہ وہ عذاب نازل ہو رہا ہے، طرز کلام سمجھنا بھی ضروری ہے. مطلب اس تیزی کے ساتھ گزرو کہ کہیں تم پر وہ عذاب نازل نہ ہو جو عذاب کے ان پر نازل ہوا تھا. اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی مفہوم مخالف کے طور پر کہ جہاں پر رحمت کا نزول ہو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اور یہ امید رکھی جائے کہ جیسے پہلے یہاں پر رحمت کا نزول ہوا تھا ایسی ہم پر بھی رحمت کا نزول ہو.
سمجھ گئے؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بالخصوص ان مقامات کو تلاش کرتے تھے کہ جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا ہے یا نماز پڑھی ہے یا وہاں پر آپ رکے ہیں تو آپ قصداً اس جگہ پر رکتے تھے. سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر سے گزرے یعنی سمود کی آبادیوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان کے رہنے کی جگہوں میں داخل مت ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ان یصیبکم یعنی مخافت ان یصیبکم اس اندیشے سے کہ تم پر وہ افتاد نہ پڑ جائے جو کہ ان پر پڑی تھی. الا ان تکونوا باکین مگر اس حال میں کہ تمہارے آنسو خوف خدا کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے جاری ہوں. ثم قنع رأسا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر ڈھانک لیا. واسرع السیر اور تیزی کے ساتھ گزرے. حتی جاز الوادیہ یہاں تک کہ ان کی وادی سے آگے نکل گئے. حدثنا یحییٰ ابن بکیر نام کیا ان کے والد صاحب کا؟ یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر قال حدثنا مالک عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الحجر. یہ بیٹا ذرا توجہ رکھنا، لے سرکار نے اصحاب ہجر سے کہا نہیں. ارے اصحاب ہجر تو قوم سمود ہوئی نا. تو اب یہاں پر کئی توضیحیں کی گئی ہیں. سب سے بہتر توضیح یہ کہ لام عندہ کے معنی میں ہے تو مانا ہوگا عندہ اصحاب الحجر. سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب حجر کے پاس یعنی جہاں پر اصحاب حجر رہتے تھے وہاں پر فرمایا. سمجھ گئے؟ اور یا اصحاب حجر سے مراد صحابہ کرام ہیں جو کہ حجر میں موجود تھے. تو اضافت ادنا ملابست کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو چونکہ اس وقت میں وہ حجر میں تھے اس مناسبت کی وجہ سے ان کو اصحاب حجر کہا گیا ہے. سمجھ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حجر میں کہا لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین، تم ان معذبین پر داخل مت ہو الا ان تکونوا باکین مگر اس حال میں کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو. ان یصیبکم مثل ما اصابکم یعنی مخافت ان یصیبکم اس اندیشے سے یہ ڈرتے ہوئے کہ تم پر وہ افتاد نہ پڑ جائے جو افتاد ان پر پڑی تھی. باب حدثنا یحییٰ ابن بکیر عن اللیث عن عبد العزیز ابن ابی سلمہ عن سعد ابن ابراہیم عن نافع ابن جبیر عن عروہ بن المغیرہ عن ابی مغیرہ ابن شعبہ. یہ روایت کتاب الوضو میں بھی گزری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار واپس آئے اور سرکار نے وضو کیا تو میں آب وضو آپ کے اعضاء پر ڈال رہا تھا. آب وضو
اعضائے وضو پر ڈال رہا تھا۔ وضو میں استعانت 3 طرح کی ہے۔ ایک استعانت وضو میں یہ ہے کہ پانی لا کر دینا، اور دوسری استعانت یہ ہے کہ اعضائے وضو پر پانی ڈالنا، اور تیسری استعانت یہ ہے کہ خود اعضائے وضو کو دھونا۔ تو پہلی والی قسم استعانت کی وہ تو بالاتفاق اور بالاجماع جائز ہے، اور اعضائے وضو خود دوسرے سے دھلوانا یا دھونا اس طرح کی استعانت لینا یہ مکروہ ہے۔ اور دوسری والی جو قسم ہے کہ پانی اعضائے وضو پر ڈالنا ہے نا، تو یہ خلاف اولا لکھا ہے بلا ضرورت کے، اور اگر ضرورت ہو تو بلا شبہ جائز ہے۔ اب رائے یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے وضو پر پانی ڈالا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کبھی بیان جواز کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر بظاہر کہیں خلاف اولا پر عمل کریں تو وہ نبی کے حق میں وہی اولا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خلاف اولا مبنی بر مصلحت ہوتا ہے۔ کچھ نہیں سمجھا کہ وہ مبنی بر مصلحت ہونے کی وجہ سے نبی کے حق میں وہی فعل اولا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعضائے وضو پر پانی ڈالنے لگا۔ لا عالمه الا فی غزوۃ تبوک، عروہ ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں یہی جانتا ہوں کہ یہ غزوہ تبوک میں تھا، سمجھ گئے؟ یہی مناسبت ہے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کرنے کی۔ فغسل وجہ، حضور نے اپنے چہرے مبارک کو دھویا، وذهب يغسل ذراعيه، اور حضور اپنے ہاتھ کو کونیوں تک دھونے لگے۔ ملا؟ اب جیسے بیٹا یہ جبہ ہے، فرماتے ہیں اس کی آستین تنگ ہو گئی یوں، تو یہ اوپر نہ ہو سکی، سمجھے؟ تو حضور نے اپنا دست مبارک جبے کے نیچے سے نکالا۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھے؟ ایسے جبہ کھینچ کر کے بتاؤں کیا، جبہ یوں کھینچ کر کے ہاتھ اندر جبے سے نکالا۔ یہ جبے تو عجمی بالکل کچھ کرتے کی طرح ہوتے ہیں، عربی جبے پورے کھلے ہوتے ہیں، تو جبے کے نیچے سے ہاتھ نکالا، سمجھے نہ لائق؟ فرماتے ہیں تو نبی کریم فَفَاقَ عَلَيَّ کم الجبہ، نبی کریم پر جبے کی آستین تنگ ہو گئی۔ فَأَخْرَجَهَا مِن تَحْتِ فَأَخْرَجَهُمَا، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے جبے کے نیچے سے نکالے۔ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، اس سے معلوم ہے خفین پر مسح جائز ہے، اور یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اور غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے 9 ہجری میں ہوا، اس لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورہ مائدہ کے حکم وضو سے منسوخ ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، اسی لیے امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خفین پر مسح کا جواز اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ میرے سامنے خفین پر مسح کے جواز کے دلائل روز روشن کی طرح بالکل ظاہر اور نمایاں نہ ہو گئے۔ فرماتی ہیں انی لخاف الکفر، کہ بے شک میں اب کفر کا اندیشہ کرتا ہوں اس انسان پر جو خفین کی پر مسح کے جواز کا منکر ہو۔ اور سمجھ گئے؟ ہاں، خفین پر اگر مسح جائز سمجھتا ہے اور پھر بھی پیر دھو لیتا ہے تو یہ عزیمت پر عمل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تو بہتر ہے، لیکن خفین پر مسح کو جائز ہی نہ سمجھے، تو یہ گویا کہ ایک
ضروری مسئلے کا انکار ہوگا. فرماتے ہیں اگلی روایت سہل ابن سعد ساعدی یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آئے. حتی اذا اشرفنا علی المدینہ، یہاں تک کہ جب ہم مدینہ منورہ سے قریب ہوئے تو قال، حضور نے ارشاد فرمایا، ھذہ طابہ، یہ طابہ ہے. مدینہ منورہ کا ایک نام طابہ بھی ہے، طابہ ہے. وھذا احد جبل یحبنا ونحبہ، اور یہ جبل احد ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب اس کے ہمارے علماء نے چند توضیحیں کی ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ یا تو اللہ رب العزت نے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس احد پہاڑ میں محبت حقیقی پیدا فرما دی ہے اور یہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے، اور علماء نے اسی کو ترجیح دی ہے. اور دوسرے قول یہ بھی ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ احد والے ہم سے محبت کرتے ہیں اور احد والے مدینہ طیبہ والے ہیں. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حمید الطویل عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوة تبوک فدنا من المدینہ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے اور اور مدینہ منورہ سے قریب ہو گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مدینہ یعنی ہم ابھی سفر میں ہیں، جو مدینہ منورہ میں ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں. اصحاب غزوہ تبوک مراد نہیں ہے، اس میں ابھی سفر میں ہے نا. تو اب فرماتے ہیں سرکار کے مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مدینہ منورہ میں جو ابھی وہاں موجود ہیں ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. جب بھی کسی وادی میں تم اترے تو وہ تمہارے ساتھ تھے، وادی سے تم چلے تو تمہارے ساتھ تھے، راستہ طے کیا تو وہ تمہارے ساتھ تھے، حالانکہ وہ مدینے میں ہیں. تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، حضور وہ تو مدینے میں ہیں، ہمارے ساتھ کہاں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک لیا ہے، یعنی معذور شرعی ہیں، وہ ہیں تو مدینے میں لیکن ان کا دل و دماغ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ وہ اس بات کی تمنا رکھتے ہیں اگر ہمارے ساتھ یہ مجبوری نہ ہوتی تو ہم بھی سفر میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے. وہ معذور ہیں، معذور شرعی اس لیے ہیں تو وہ مدینے میں، لیکن تمہارے سفر طے کرنے میں، وادی پار کرنے میں جو بھی ثواب تم کو ملتا ہے وہ اس ثواب میں تمہارے برابر کے شریک ہے، تمہارے اس سے معلوم ہوا کہ معذور شرعی اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکے
لیکن نیکی کرنے کا اس کا جذبہ ہو تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے لوٹے، فدنا من المدینہ، مدینہ منورہ سے قریب ہوئے، فقالا، تو فرمایا کہ مدینے میں ایسے لوگ ہیں کہ ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم، کہ تم نے جو بھی سفر طے کیا اور جو تم نے جو بھی وادی کو عبور کیا، کانوا معکم، وہ تمہارے ساتھ تھے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مدینے میں ہے، تو فرمایا سرکار نے حبسہم وہم بالمدینہ، حبسہم العذر، تو مدینے میں ہے لیکن ان کو مدینے میں عذر شرعی نے روکا ہے۔ کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا و قیصر۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حدیبیہ کی صلح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس اپنے قاصدین ایک ساتھ روانہ کیے تھے، اسکندر بھی، شام بھی، یمن بھی، روم بھی اور ایران بھی۔ شام کے قاصد کا واقعہ آپ بخاری شریف کے بالکل آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ ہرقل کے پاس خط لے کر گئے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے کہ نہیں؟ اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایران کے بادشاہ ابراویز ابن ہرمز ابن نوشیروان کے پاس خط لے کر پہنچے تھے۔ سنیں تو مختلف بادشاہوں نے خطوں کا جواب مختلف انداز میں دیا۔ ہرقل نے تو ایمان لانے کا پورا عہد کر لیا تھا، اس نے اپنی مجلس شورا کو بھی بلا لیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتوب گرامی کی تعظیم و توقیر کی تھی۔ پڑھا آپ نے، بالکل پہلی جلد ہی میں پڑھا ہے، شروع ہی میں، اور اسی لیے اس کا ملک سلامت رہا۔ عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ جب ابراویز کے پاس خط لے کر پہنچے اور اس خط میں اسلام کی دعوت کا ذکر تھا اور فرمایا تھا اسلم تسلم فإن ابیت فعلیک اسم المجوسی، کہ ایمان لے آؤ سلامت رہو گے، اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو تم پر مجوسیوں کا بھی گناہ رہے گا، اس لیے کہ ایران والے مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ تو جب اس نے یہ خط پڑھا تو خط پڑھ کر غصے میں آیا اور کہا کہ عرب کا ایک شخص، بلکہ اس نے تو کہا عرب کا ایک بچہ اور عرب کا ایک غلام مجھ کو اسلام سکھاتا ہے اور نئے دین کی دعوت دیتا ہے، اتنا کہا اور اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ سمجھ گئے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور کہا ان یمزقوا فدعا علیہم، سرکار نے ان کے خلاف دعا کی، ان یمزقوا کل ممزق، خدا کرے یہ پورے مکمل طور پر پارا پارا چاک چاک ہو جائے۔ یہ دعا کی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ابریز کو اس کے بیٹے
شیروہ نے قتل کر دیا، قتل کر دیا، اور خود وہ اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ سنیں، تو اب اس کی بیٹے کی ہلاکت کے بعد یہ بھی تھا کہ ابرویز کے گھر ہی کے لوگ بادشاہت کریں، تو گھر میں کوئی مرد باقی نہیں تھا، تو اس کی لڑکی کو بادشاہ مقرر کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، لَن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے معاملات کا ذمہ دار اور اپنا حاکم عورت کو بنائے۔ کیا عورت؟ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اب وہ قوم کیوں کامیاب نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ عورت کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ قوم تبھی تو کامیاب ہوگی جبکہ اس کا حاکم کامیاب ہو، اور حاکم کیا ہے؟ کون؟ عورت۔ عورت کیسے کامیاب ہو جائے گی؟ وہ تو ناقص العقل ہے، ناقص العقل اور ناقص فی الدین ہے، وہ تو وہ کامیاب ہوگی نہیں۔ اذا کان الغراب قوما، اذا کان الغراب اذا کان الغراب ہاد قوم سیہلکہم سیہدیہم، اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الہالکین۔ کیا؟ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الہالکین، تو بیٹا یہی معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اب اس قوم کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے، انہوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا ہے۔ اب یہ واقعہ تو حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اس واقعے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امام بخاری نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ خط بعد میں بھی بھیجا ہو، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا محل وہی ہے، کیا حدیبیہ کے بعد ذکر کرنے کا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ناسخ نے، نقل کرنے والے نے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسر کی طرف اپنا خط بھیجا عبداللہ ابن حذافہ سامی کے ساتھ، فامرہم، انہیں حکم دیا تھا کہ پہلے یہ خط عظیم بحرین کو دینا، بحرین کے حاکم کو، تاکہ اس کے ذریعے وہ خط براہ راست کیسر تک پہنچے، کسرا تک پہنچے۔ فدفعه عظیم البحرین الی کسرا، تو بحرین کے حاکم منذر ابن ساوی نے وہ خط کسرا کو بھیجا۔ فلما قرأ، جب خط پڑھا تو مزقا، اس کو پھاڑ دیا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ سعید ابن مسیب نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کی، ان یمزقوا کل ممزق۔ حدثنا عثمان بن الہیثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابی بکر نفیع بن حارث قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایام الجمل
بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. سنو بھائی، تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، پورا مکمل بیٹا، وہ تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کس ماحول میں ہوئی وہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت عثمان ابن عفان ایک بڑا عظیم ہنگامہ صحابہ کرام میں تھا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا تھا اور ارباب حل و عقد نے حضرت علی مرتضیٰ کو خلافت سپرد کر دی تھی. اب سب سے اہم معاملہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے انتقام اور قصاص لینے کا تھا. سب سے اہم معاملہ. حالات کتنے سنگین تھے اس دور کے، اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. مدینہ طیبہ پر بلوائیوں کا غلبہ تھا. مسجد نبوی کا مصلی بھی انہی کے حوالے ہو گیا تھا. صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اس عالم میں تھے کہ کھل کر حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے تھے. جو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے بن پاتا وہ اپنے گھروں میں رہ کر کے حضرت عثمان ابن عفان کی مدد کرتے تھے. لیکن صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کھل کر مدد کر پاتے. سنے ہر طرف بلوائی تھے، بلوائی. مصر سے آنے والے سب بلوائی تھے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا تھا. کوئی بولنے کی سکت میں نہیں تھا. سمجھ گئے؟ اتنے سنگین حالات تھے مدینہ منورہ میں. اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. جنت البقیع جو قبرستان اس وقت میں تھا اس میں بھی دفن کرنے سے آڑے آ رہے تھے بلوائی. اس لیے جنت البقیع سے متصل جو باغ تھا اس میں دفن کیا گیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب تو بقیع بہت بڑا قبرستان ہے، سمجھ گئے؟ اور وہ آپ کی قبر مبارک بیچ میں ہے. لیکن جہاں پر لوگ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ابو سعید خدری کی قبر ہے، یہاں پر حضرت مالک کی قبر ہے، یہاں پر حضرت نافع کی قبر ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر کی قبر ہے، جو صحابہ کرام کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ ان کے قبریں ہیں. ان سے بہت آگے جا کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. قبر کے نشان ہے، گہرا سا کچھ گڑا سا بنا دیا ہے. تو نزدی وہابیوں نے سب ختم کر دیا. تو لوگ اب بھی جاتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کے قبر مبارک پر. گئے ہو سن دن؟ نہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں. اندر جا کر کے، بہت اندر جا کر کے گہرا سا گڑا سا ہے.
سمجھ گئے بھائی ہیں؟ بہت اندر جا کر کے. تو بہرحال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر دفن کیا گیا. بلوائیوں کا زور ہے، عالم اسلام سازش کا. تو حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے سب سے پہلے یہی مرحلہ تھا، کیا کہ قاتلین عثمان ابن عفان سے قصاص لیا جائے. اب ایسے حالات میں قصاص لینا کیا ممکن تھا؟ نہیں سمجھے؟ کچھ حالات ہوتی ہیں. تو حضرت عثمان ابن عفان کے قاتلین کے قصاص کے بارے میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا موقف یہ تھا کہ قصاص لیا جائے گا، تھوڑا ابھی حالات پر سکون ہونے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور قصاص کا مطالبہ کرنے والوں کا موقف یہ تھا قصاص لیں، انتقام لیں تاکہ حالات پر سکون ہوں. جب تک ان سے قصاص نہیں لیا جاتا حالات پر سکون کیسے ہوں گے؟ عالم اسلام میں تو بے چینی ہے. نہیں سمجھے کہ خلیفۃ المسلمین کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا، عالم اسلام بے چین ہے. آپ قصاص لیجئے تاکہ حالات پر سکون ہو. ان کا اپنا موقف بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کے قصاص کے بارے میں حضرت علی مرتضی کا موقف بھی برق تھا. قصاص لیں گے حالات پر سکون ہونے دیں. بات سمجھیے. جب حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے تشریف لے گئی حج کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے مدینہ طیبہ واپس جانے کے حالات نہیں ہیں، وہاں پر بہت ہنگامہ ہے، آپ بصرہ چلے جائیں. بصرہ چلی جائیں. تو آپ بصرہ کے لیے روانہ ہو گئی. جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بصرہ کے لیے روانہ ہو گئی. طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن عوام جیسے اکابر صحابہ اسی بات پر واضح تھے کہ پہلے قصاص لیا جائے. تو وہیں پر بصرہ کے قریب ایک جنگ ہوئی تھی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے. جنگ جمل اس لیے کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار تھی، تو جنگ ہی مشہور ہے جنگ جمل کے نام سے. سنے بھائی؟ تو اب اس قافلے میں حضرت عائشہ ام المومنین کی حیثیت وہی تھی جو ایک امیر کی ہوتی ہے. تو ابو بکرہ نفع ابن حارث کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں بھی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر جنگ کروں، مگر مجھے اس موقع پر سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے نے نفع دیا اور میں جنگ میں شریک نہ ہوا. وہ کون سا کلمہ؟ لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. ارے نہیں سمجھے؟ چونکہ سربراہ حضرت ام المومنین تھی اور فرماتے ہیں سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا تھا، اس جملے کی وجہ سے میں اس جنگ میں شریک نہیں. اب بیٹا یہ واقعہ تو متعلق ہوا جہاد سے، یہاں پر کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ حضور نے کسریٰ کی لڑکی کو جب بادشاہ بنایا تھا اس وقت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. اس لیے امام بخاری نے اسی مناسبت سے اس واقعے کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ حدیث کی تفہیم اور یا کسی ضروری امر کے وقت ہی میں صحابہ کرام کے مشاجرات بقدر ضرورت ہی بتانا چاہیے. نہیں سمجھے؟ اور ان مشاجرات کا ذکر عام طور پر بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے. بس یہی ہے کلن وعد اللہ الحسنی،
اللہ رب العزت نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. سمجھ گئے بیٹا؟ اور سنو قاسم، بڑوں کے معاملے میں بولنا بھی نہیں چاہیے نا. بڑوں کے معاملے میں بڑے بڑے جانے. یہ صحابہ کرام کے معاملات ہیں، ہمارے یہاں کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے. وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک مٹی کو کسی کے قدم سے ہوتی ہے. نہیں سمجھے بیٹا؟ اس لیے حکم بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. بڑوں کے معاملات بڑوں کے سپرد ہی کرنا چاہیے اور اپنے لیول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بڑوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. وہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن فرما چکا کلًا وعد اللہ رسولہ. اور کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ قرآن نے یہ حکم فرمایا ہو کہ صحابہ کرام کے بارے میں الگ الگ تفصیل سے اپنی رائے قائم کرنا تم پر لازم و ضروری ہے. جو لازم و ضروری نہیں ہے بیٹا، تو جو کام لازم و ضروری ہے وہ کرو نا. جو کام تم پر فرض کیے گئے ہیں، جو تم سے متعلق ہے وہ کام کرو، اور جن کا آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے کہ نہیں، تو ان کاموں میں، ان باتوں میں بہت ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ پڑھیے، سمجھیے، آگے بڑھیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے، ہے کہ نہیں، اور اپنے علم و ادراک میں اضافہ کیجیے. تو ان سارے عناوین کو بند کر کے اس موضوع کو اختیار کر لینا جس سے ہمارا کوئی ہم پر لازم نہیں ہے اور ہمارے لیے اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابر علماء نے منع فرما دیا کہ مشاجرات صحابہ میں مت غور و فکر مت کرنا. تو جس پر روکا گیا ہے اس میں پڑھ رہے ہو، اور جس کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہو. یہ بٹ غلط ہے، غلط ہے، کج فہمی ہے، غلط فہمی ہے. سمجھے بھائی؟ مولانا کرام صاحب سننے ہو نہیں؟ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافر ہو روش کارواں بدل ڈالا. فرماتے ہیں ابو بکرہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کلمے سے نفع بخشا جو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. کب نفع دیا؟ ایام الجمل، ایام بعد اس کے کہ قریب تھا کہ میں مل جاؤں اصحاب جمل کے ساتھ اور میں ان کے ساتھ قتال کروں. ابو بکرہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ اہل فارس نے اپنا بادشاہ کیسر کی بیٹی کو بنا لیا ہے نا، بوران بنت شیروے، تو کہا سرکار نے لن یفلح قوم ولوا امرہم امراتن، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے معاملات کا ذمہ دار کسی عورت کو بنا دے، جو اپنے معاملات کا ذمہ دار کسی عورت کو بنا دے. فرماتی ہیں علی ابن عبداللہ کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا امام زہری کو کہ وہ روایت کرتے ہیں سائب ابن یزید سے، میں کئی مرتبہ بتا چکا یہ صغار صحابہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں اذکر، مجھے یاد ہے کہ میں بچوں کے ساتھ نکلا تھا سنیت الوداع تک. ارے ملا بیٹا، نتلقى رسول اللہ، ہم نبی کریم کے استقبال کے لیے نکلے تھے، ہے نا، مع الغلمان، اور ایک روایت میں مع الصبیان، بچوں کے ساتھ. کب بیٹا کب نکلے تھے؟ جب کہ حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے. اس لیے دوسری سند کے ساتھ امام زہری نے روایت کیا کہ سائب ابن یزید سے اذکر، مجھے یاد ہے کہ میں بچوں کے ساتھ نکلا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے. کہاں تک گئے تھے ہم؟ سنیت الوداع تک. کب؟ مقدمہ
من غزوۃ تبوک، آپ کے غزوہ تبوک سے واپس آنے کے وقت میں۔ اب بھائی سارے غزوات کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض اور آپ کی وفات سے متعلق احادیث کریمہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ وقول اللہ تعالی انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامہ عند ربکم تختصمون۔ انک میت، آپ کو انتقال فرمانا ہے، وانہم میتون، اور انہیں مرنا ہے۔ یہ ہے بیٹا مقام ادب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ترجمہ فرماتے ہیں انک میت، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے۔ انتقال کے لیے فنا ہونا لازم نہیں ہے۔ انک میت، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور انہیں ارے مرنے کا مطلب اور بھی ہوتا ہے نا، جیسے اب تو یہ بالکل مر جائیں گے، ابھی اس کگار پر پہنچ گئے ہیں کہ بالکل اب تو سمجھو جیسے بالکل مر گئی ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ان کو مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور فیصلہ کیے جاؤ گے، تم جھگڑو گے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی موت طاری ہونا ہے، اور دشمن تو یہی سوچ کے خوش ہوتے تھے اب کتنے سال یہ باقی رہیں گے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ یہ تمہارے لیے بشارت کی بات کیا ہے، خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ خوشیاں تو تب منانے کی بات ہوتی ہے کہ تم کو اگر ہمیشہ رہنا ہوتا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ کو انتقال کرنا ہے تو انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ فرمایا قرآن نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ قرآن کریم نے فرمایا قرآن نے کل شیء ہالک الا وجہہ، ذات الہی کے علاوہ ہر چیز ہالک ہے۔ فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور فرمایا قرآن نے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ اور فرمایا قرآن نے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اور ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور فرمایا وَيَوْمَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ قرآن کریم نے فرمایا۔ تو ان آیات کریمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر انسان کے لیے جانا ہے۔ کوئی بھی انسان جاندار چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے بقا ہو، اور عالم میں آنے کا مطلب ہی جانا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کا تریان ہے۔ یہ بیٹا ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے۔
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ اگلا مصرع کیا ہے؟ پھر اسی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ ماشاءاللہ کمال کرتے ہیں یہ لوگ، ماشاءاللہ۔ مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ دوبارہ پڑھو بیٹا، یاد کر لو آپ لوگ، ذہن تیز آپ لوگوں کا، دوبارہ پڑھو۔ ہاں، پھر اسی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی۔ یہ جو عقیدے والے اشعار ہیں نا، یہ تو ہر عالم کو زبان یاد ہونا چاہیے۔ کیا کر رہے ہو جی؟ جمعہ لے لو کیوں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یاد ہونا چاہیے۔ سنیں ضرورت تھام لو آسیو تھام لو ان کا دامن، وہ نہیں ہاتھ کیا مہکتے ہیں وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے لگے۔ سنیں یہ کچھ نہ کچھ اگر بچے بذوق ہوتے نا تو لازم کر دیتا ہے اتنا اشعار اس سال، اتنا اشعار اس سال، اتنا اشعار اس سال۔ اگر بچے بذوق ہوتے تو مگر لازم کرنے مطلب پڑھائی کرنا، ذوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، ذوق سے ہوتی ہیں سب چیزیں، ہے نا مولانا؟ کیا کیا جائے، ذوق نہیں ہے۔ ورنہ اتنی حدیثیں اس موضوع پر اس جماعت میں، اتنی حدیثیں اس موضوع پر اس جماعت میں، جماعت در جماعت حدیث سے تقسیم ہوتی اور جماعت در جماعت اشعار ہوتے۔ اتنے اشعار یاد کرنا ہی ہے، سمجھے؟ تو ان جب سے فارغ ہوتے نا تو حدیث کریمہ بھی کافی یاد ہوتی، مولانا قاسم، اور اشعار بھی اچھے خاصے یاد ہو جاتے۔ سنیں اکرام کیا کر رہے ہیں؟ کریں کیا اکرام؟ آج تو تمہارے ہو کئی دن کے بعد، ہے نا؟ ویسے کافی مواقع ہیں ضرب و کو تو کتنا اچھا فائدہ ہوتا بچوں کو کہ اچھے خاصے ادائے کے بخشش کے کچھ نہ دیکھی نہیں ہے، ادائے کی بخشش ابھی کون کر دیکھی ہوگی، پڑھنے کا اتفاق ہی نہیں ہے۔ وہی جو اشعار ہیں کتابوں میں نقل کردہ وہی پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا؟ سنے نہیں؟ فرماتی ہیں عروہ ابن زبیر، عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ورز وصال میں فرماتے تھے، اے عائشہ میں اسی کھانے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ پہلے حدیث گزر گئی ہے، زہر آلود بکری کا گوشت دیا گیا تھا، اور فرمایا فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انقطاع ابہری من ذلك القلب۔ اے عائشہ اس وقت میں پاتا ہوں کہ میری رگے دل اس زہر سے بالکل پھٹی جاتی ہے۔ رگے دل، ابہر رگے دل، میں نے وہیں پر یہ بتا دیا تھا، اس میں حکمت تھی تاکہ آپ کو مرتبہ شہادت ملے۔ عبداللہ ابن عباس، ام الفضل بنت حارث جن کا نام ہے لبابہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد ایمان لانے والی دوسری خاتون ہے، لبابہ، ہے نا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ لبابہ بنت حارث، یہ حضرت میمونہ کی سگی بہن ہے۔ لبابہ سے روایت ہے، یہ حدیث پہلی جلد میں گزر گئی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو مغرب میں والمرسلات عرفاً پڑھتے ہوئے سنا، پھر اس کے بعد حضور نے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی
یہاں تک کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، ارے ملا بیٹا، یہ عبداللہ ابن عباس کہ حضرت عمر ابن خطاب قریب رکھتے تھے کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، تو آپ نے ابھی تو کچھ پڑھیے وہ حدیث باغ ہے نا، پڑھیے نا، اگلی حدیث دیکھو، حدثنا قتیبہ قال حدثنا سلیمان سفیان عن سلیمان الاحول عن سعید بن جبیر قال قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ۔ بیٹا یہ حدیث قرطاس ہے، چلو کل پڑھاتے ہیں۔